میاض لیکچر 51 لیکچر 50 کے آخر میں ہم ایک لڑکی کی بات کر رہے تھے کہ جسے اپنے مرد سے سائیکوسس میاض ملا اور پھر اس کو خارجی طور پر اندر رکھنے والی دوائیں دی گئیں، پھر اسے رومیٹزم ہو گیا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کا گنوریا سپریس ہو گیا۔ جب میں نے اس کا انٹرویو لیا تو اس نے مجھے وہ ہسٹری دی جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ تو اس کے بعد اس کی شادی ہوئی جس میں ایک بیٹا پیدا ہوا اور دونوں ماں بیٹا ابھی تک بالکل تندرست ہیں۔ اس لڑکی کی خاندانی ہسٹری میں جوڑوں کی دردوں کی کوئی ہسٹری نہیں ملتی تھی، نہ کوئی نزلے زکام کی ہسٹری تھی، اور سائیکوسس کے سیکنڈری سٹیج میں جو بھی بیماریاں آتی ہیں ان میں وہ تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں، سب ایکیوٹ بھی اور مزمن بھی، ہلکی علامات کے ساتھ بھی اور شدید علامات کے ساتھ بھی۔ تو ایسی علامات جہاں بائی کی دردیں جسم کے مختلف حصوں میں پھرتی رہتی ہیں یا کسی ایک ہی عضو پر مستقل رہتی ہیں، تاہم خواتین کے پیڑوں کے متعلق جو بھی بیماریاں وہ سائیکوٹک میاض میں آتی ہیں۔ سائیکوسس کے سیکنڈری سٹیج کی بیماریوں میں پیریسسٹائٹس، میٹرائٹس، پیری میٹرائٹس یا انڈومیٹریم کی ورمی حالت، یہ ساری سیکنڈری سٹیج کی مثالیں ہیں۔ جیسا ہم نے کہا کہ سائیکوسس کے اخراج میں چبھنے والی مردہ مچھلی کی بو ہوتی ہے اور مریض خود اس بو کو محسوس کرتا ہے، یہاں تک کہ ایسے مریضوں سے عجیب طرح کا ناقابل برداشت پسینہ آتا ہے، اور خاص طور پر بغلوں یا رانوں سے یا جو جینیٹک آرگنز ہیں ان کے قریب اس طرح کا پسینہ آتا ہے، اور یہ لوگ اکثر ان اعضاء کو دھوتے رہتے ہیں۔ سائیکوسس کی جلدی ابار جب پھٹتے ہیں تو بدبودار اخراج ہوتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو موٹاپے والے ہوتے ہیں، اور وہاں پر جلد سرخ نیلی، اس میں بدبودار پیپ، زردی مائل سبز رنگ کے سبز رنگ کے اخراج جلد پر بہتے ہیں اور اس جگہ کو چھیل بھی دیتے ہیں۔ ایسی علامات چھوٹے بچوں میں زیادہ ملتی ہیں کیونکہ یوم پیدائش ہی انہیں اس طرح کے ابار نکل آتے ہیں، اور جلد پر ان کا جو پیشاب جو ہوتا ہے وہ جب بھی نکلتا ہے تیزابی نوعیت کو ہوتا ہے، جلد کو چھیل دینے والا، جس سے بچہ بہت روتا ہے۔ مردوں میں ٹیسٹیکلز کی انفلیمیشن کی بیماری عام نظر آتی ہے جو سائیکوسس کے سبب ہے۔ اگلی سٹیجوں میں یہی سائیکوسس ذہنی بیماریوں، دل کی بیماریوں، نظام کی بیماریوں اور نمونیا میں منتقل ہو جاتا ہے۔ سائیکوسس کے دبائے جانے میں غیر طبی علاج کے علاوہ بعض ہومیوپیتھک معالجین بھی ذمہ دار ہیں کہ وہ ایلوپیتھک سٹائل سے مریض کا علاج کرتے ہیں اور اس میازم کو دبا دیتے ہیں۔ ماڈرن سرجری بھی بیماریوں کے دبائے جانے کا بہت بڑا فیکٹر ہے۔ صرف سفلس کو ہی تباہی والا میاض نہ سمجھا جائے، بلکہ بعض حالات میں سائیکوسس بھی اتنا ہی مہلک ہے، بلکہ سفلس تو بعض اوقات اپنا کام ختم کرنے میں برسوں لگا دیتا ہے، جبکہ سائیکوسس بعض اوقات اتنا مہلک ہوتا ہے کہ مہینوں بلکہ ہفتوں کے اندر اندر ہی مریض کی جان لے لیتا ہے یا تباہی مچا دیتا ہے۔ جیسے کسی شخص کو نمونیا آیا اور بہت تیزی کے ساتھ اس کی جان لے لے، جیسے خواتین میں لیکوریا دب جانے سے پیریٹونائٹس کی بیماری آ جاتی ہے، یہ پیٹ کی جھلی کی سوزش ہے۔ یاد رکھیے کسی بھی سائنس کو بند کر دینا، فسچولا کا آپریشن کرانا یا بواسیری مس سے آپریشن کر کے کاٹ دینا،
یہ ساری مثالیں سائیکوسس میازم کو دبانے والی ہیں۔ مسئلے عام طور پر کسی اکیلے میازم یا سورا یا سائیکوسس سے اکیلے سے نہیں آتے، بلکہ یہ عام طور پر سفلس اور سائیکوسس بھی اس میں ملے ہوتے ہیں۔ یہاں سائیکوسس کے دبانے کا ایک اور کیس، مریض جارج ایچ، عمر 37 سال، 8 ہفتے پہلے اسے سائیکوسس منتقل ہوا اور اس میں ذہنی علامات پیدا ہوئیں، ہر وقت انگزائٹی رہنے لگی، پٹھوں میں دردیں، میٹھا میٹھا سر درد، بھوک ختم، نیند ختم، ہر وقت کی بے چینی، اور پیشاب بھی اس کو بہت تنگ کرتا اور درد کے ساتھ۔ اسے یہ خوف لاحق ہو گیا کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ میڈورائنم 1M پوٹنسی میں دی گئی اور 4 دن کے بعد پیشاب کے راستے معمولی اخراج ہوا، اور اس کے ساتھ جو اس کی ذہنی انگزائٹی اور پریشانی اور خوف تھا اس میں کمی آ گئی، نیند بہتر ہو گئی۔ دعا جاری رکھی گئی اور سب سے پہلے ذہنی علامات ٹھیک ہوئیں اور ڈسچارج ہونے کے بعد جسمانی علامت بھی بہتر ہو گئی۔ ایک اور کیس، ڈبل بی، عمر 40 سال، 3 مہینے پہلے گنوریا ہوا، انجیکشن لگانے سے دبا دیا گیا، اس کے بعد اسے کن پٹیوں میں سر درد رہنے لگا، وہ سر درد صبح اس کو تنگ کرتا اور جوں جوں دن گزرتا بہتر ہوتا جاتا۔ قبض تھی، پاخانہ کم مقدار میں آتا تھا، گرمائش سے دردوں کو آرام ملتا، پاؤں اور ٹخنوں میں سوجن آ گئی، اور گاؤٹی ریومیٹزم ڈائگنوز کیا گیا۔ نقص فہمی کا 50M 2 خوراکیں دی گئیں تو قبض میں بہتری آ گئی۔ اب اس کو اتنی سردی بھی نہیں لگتی تھی اور رومیٹزم میں بھی کمی آ گئی۔ علاج جاری رکھا گیا اور یوں رومیٹزم کے علاوہ باقی ساری شکایات میں بہتری آ گئی۔ دردوں والی جگہوں کو دبانے اور ٹچ کرنے سے تکالیف میں اضافہ ہوتا، اور میڈورائنم CM نے اسے 2 ہفتوں میں ٹھیک کر دیا۔ اور دوستو، یہاں میازم کا لیکچر 51 ختم کرتے ہیں۔ لیکچر سننے کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔